آگے جاتے ہوئے ہم لوگوں نے بحر غرس بھی دیکھا۔ یہ اس وقت بند تھا۔ یہ جگہ روزانہ مغرب کے بعد کھولی جاتی ہے کیونکہ اس کے نزدیک اسکول ہونے کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے اسکول کے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حکومت نے اس کو صبح کے ٹائم میں بند رکھا۔ بحر غرس مدینہ منورہ کے انتہائی مبارک اور تاریخی کنوؤں میں سے ایک ہے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے گہری نسبت حاصل ہے۔ یہ وہ تاریخی کنواں ہے جس کا پانی نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے اور وضو کے لیے استعمال فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق اسی کنویں کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل مبارک بھی دیا گیا۔ یہ قباء کے قریب ہی واقع ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد یہ کنواں ان مٹھی بھر کنوؤں میں شامل ہے جن کا پانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غرس ایک ایسا کنواں ہے جو جنت کے چشموں میں سے ایک چشمے پر ہے اور اس کا پانی سب سے پاکیزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پانی سے وضو بھی فرمایا اور اس میں اپنے لعاب دہن کی برکت بھی شامل فرمائی۔ وفات سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصیت فرماتے ہوئے ارشاد کیا تھا، جب میں وفات پا جاؤں تو مجھے میرے کنویں بحر غرس سے 7 مشکیں پانی لا کر غسل دینا، جن کے بندھن بھی نہ کھولے گئے ہوں، یعنی وہ پانی بالکل تازہ ہو۔ ابن ماجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت پر منع عمل کیا گیا اور وفات کے بعد حضرت علی اور اہل بیت الکرام نے اسی کنویں کے مبارک پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل شریف دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ حضرت سلیمان فارسی کے باغ میں گئے۔ حضرت سلیمان فارسی کا تعلق ایران سے تھا۔ وہ حق کی تلاش میں اپنا ملک چھوڑ کر نکلے، مختلف عیسائی رہبوں کی صحبت اختیار کی اور بالآخر ایک راہب کی پیش گوئی پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں عرب کا رخ کیا۔ لیکن راستے میں ایک بدو قبیلے نے ان سے دھوکہ کیا اور انہیں مدینہ منورہ کے ایک یہودی کے ساتھ غلام بنا کر بیچ دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا اور اسلام قبول کر لیا۔ تاہم غلامی کی وجہ سے وہ شروع میں مسلمانوں کے ساتھ غزوہ بدر اور احد میں شرکت نہ کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی سے فرمایا کہ وہ اپنے مالک سے آزادی کا معاہدہ کرے۔ یہودی مالک نے ان کی آزادی کے لیے 2 انتہائی مشکل شرائط رکھیں جو اس وقت حضرت سلیمان فارسی کے بس سے باہر تھیں۔ ایک، 300 کھجور کے پودے لگانے ہوں گے اور وہ پودے جب تک بڑے ہو کر پھل دینے کے قابل نہ ہو جائیں وہ آزاد نہیں ہوں گے، اور دوسرا 40 اوقیہ چاندی یا سونا ادا کرنا ہوگا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ اکرام نے مل کر کھجور کے 300 پودے جمع کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس زمین پر تشریف لائے جو آج حضرت سلیمان فارسی کا باغ کہلاتی ہے۔ صحابہ اکرام گڑھے کھودتے جاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ان گڑھوں میں کھجور کے پودے لگاتے جاتے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان 300 پودوں میں سے ایک پودا بھی نہیں مرجھایا اور سب کے سب ہرے بھرے ہو کر پروان چڑھے۔ عام طور پر کھجور کے اتنے زیادہ پودے ایک ساتھ لگانے سے کچھ نہ کچھ ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت تھی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے انڈے کے برابر سونے کا ایک ٹکڑا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حضرت سلیمان کو دیا اور فرمایا کہ یہ اپنے مالک کو دے دو۔ اللہ کے حکم سے اس چھوٹے سے ٹکڑے کا وزن ٹھیک 40 اوقیہ نکلا۔ یوں حضرت سلیمان فارسی کو غلامی سے مستقل آزادی ملی۔ روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پودوں کو اپنی انگلی سے اشارہ کیا تھا اور وہ بڑے ہو گئے تھے اور ان پر پھل بھی لگ گئے تھے۔ جب اس یہودی نے اس کھجور کو کھایا تو اس کے اندر گٹھلی نہیں تھی۔ یہودی نے پوچھا کہ اس کی گٹھلی کہاں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ گٹھلی تو تم رات میں لے گئے تھے۔ یہ بات صرف یہودی کو معلوم تھی کہ اس نے ان سب پودوں میں سے گٹھلی نکال دی تھی۔ یہ تاریخی باغ مدینہ کے جنوب میں الاوالی نامی علاقے میں واقع ہے۔ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور مشہور تاریخی کنویں بحر غرس اور بحر ازرق کے بالکل قریب ہے۔ اس باغ کے ساتھ ہمیں کھجوروں کی ایک دکان بھی نظر آئی۔ اس دکان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہاں اسی باغ کی درختوں سے اتاری کی تازہ کھجوریں فروخت کی جاتی ہیں۔ ہم لوگوں نے یہاں سے کچھ کھجوریں لیں اور یہاں پر کھجوروں سے بنی ہوئی بہت سی مختلف چیزیں تھیں، چاکلیٹ، بسکٹ اور اس طرح کے کافی سارے سنیکس مجھے نظر آئے تھے، لیکن ہم لوگوں نے صرف یہاں سے کھجوریں ہی لی تھیں۔
کیونکہ یہاں پر پیکٹ اور ڈبوں کے علاوہ ہول سیل ریٹ پہ بھی آپ کو بہت اچھی کھجوریں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ اس دکان میں کھجوروں کے علاوہ اجوا گٹلی کا پاؤڈر بھی موجود ہے جو طبی فوائد کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم لوگ گئے تھے بحر اروہ۔ بحر اروہ مدینہ منورہ کی تاریخ اور میٹھے پانی کے کنوؤں میں سے ایک ہے۔ یہ کنواں مدینہ منورہ کی خوبصورت اور زرخیز وادی عقیق میں واقع ہے۔ اس کنویں کی تاریخ کسی معجزے یا براہ راست نبوی دور کے واقعے سے زیادہ عہد صحابہ اور تابعین کے ایک عظیم سید اور فقہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور مدینے کے لوگوں کے لیے پینے کے پانی کی فراہمی سے جڑی ہوئی ہے۔ جب یہ کنواں کھودا گیا تو اس سے نکلنے والا پانی انتہائی میٹھا، ٹھنڈا اور ہضم ہونے کے لحاظ سے لاجواب تھا۔ حضرت عروہ نے اس کنویں کو کسی ذاتی فائدے کے لیے بند نہیں رکھا بلکہ اسے عام لوگوں، مسافروں اور حج و عمرے کے قافلے کے لیے وقف کر دیا۔ مکہ مکرمہ جانے والے قافلے اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ اسی کنویں کے ساتھ ہی حضرت امام حسین کے بیٹے اور بیٹی کا گھر ہے۔ ان کی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹے کا نام زین العابدین تھا، جس کو ترکوں نے دوبارہ ری بلڈ کیا اور اسے پرانے طرز کے حساب سے ہی بنایا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اسلام کے مشہور مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد دیکھی۔ یہ مدینہ منورہ کی تاریخ کی ایک انتہائی اہم، منفرد اور مقدس مسجد ہے۔ یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور یادگار واقعہ پیش آیا، یعنی تحویل قبلہ، نماز کے دوران ہی قبلہ تبدیل کرنے کا حکم۔ ہجرت مدینہ کے بعد تقریباً 16 سے 17 ماہ تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے حکم کے مطابق بیت المقدس یعنی یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ شدید خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ خانہ کعبہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس امید میں اپنا رخ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ شبان 2 ہجری اور کچھ روایات کے مطابق رجب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے ایک محلے بنو سلمہ میں تشریف فرما تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو ظہر، بعض روایات کے مطابق عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ابھی نماز جاری ہی تھی اور 2 رکعتیں مکمل ہو چکی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی: ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، بس ہم یقیناً آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ سورہ بقرہ 144۔ وہی نازل ہوتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں ہی گھوم گئے اور اپنا رخ بیت المقدس جو شمال کی طرف تھا سے بدل کر خانہ کعبہ جو جنوب کی طرف تھا کی طرف کر لیا۔ صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی حالت میں گھوم گئے۔ یوں ایک ہی نماز کی 2 رکعتیں بیت المقدس اور آخری 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئیں۔ اسی مناسبت سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد پڑ گیا۔ یہ مسجد مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں وادی عقیق کے قریب شارع خالد بن ولید پر واقع ہے۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ احد کے مقام پر گئے۔ غزوہ احد 7 شوال 3 ہجری کچھ روایت کے مطابق 15 شوال کو پیش آئی۔ یہ رمضان المبارک میں ہونے والے غزوہ بدر کے ٹھیک 1 سال بعد پیش آئی تھی، جس میں مکہ کے مشرکین بدر کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے بڑی تیاری کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے۔ قریش مکہ میں غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کے بعد بدلہ لینے کے لیے 3000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 صحابہ کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے احد کے میدان میں تشریف لائے۔ غزوہ احد کے دوران جب مسلمانوں کی جیت بظاہر یقینی نظر آنے لگی تو پہاڑ پر موجود اکثر تیر انداز لگ بھگ 40 کے قریب مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح حکم کے باوجود نیچے اتر آئے۔ تاہم کچھ مخلص اور جانثار صحابہ ایسے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حرف بحرف عمل کیا اور اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلے، جہاں تک کہ وہ اسی پہاڑی پر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیر اندازوں کے امیر تھے۔ اس کے علاوہ حضرت
اکرام بن ابی سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث بن انس بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سبا بن عبدالعزیزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ تاریخی روایات کے مطابق ان کے ساتھ کل 10 کے قریب صحابہ بھی موجود تھے، جنہوں نے آخری سانس تک پہاڑی کا دفاع کیا اور سب کے سب وہیں شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن ابو مطلب بھی اسی میدان میں شہید ہوئے، جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید شہداء یعنی شہداء کے سرداروں کا لقب دیا۔ جبل احد کے دامن میں ان تمام 70 شہداء کی قبریں ایک مخصوص 4 دیواری کے اندر موجود ہیں، جہاں زائرین آ کر سلام پیش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اکثر یہاں تشریف لاتے اور فرماتے، اے اللہ، یہ تیرے بندے تیرے راستے میں شہید ہوئے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ اس پہاڑی پر جا رہے تھے لیکن ہم لوگ نہیں گئے۔ ہمارے گائیڈ کے مطابق یہاں پر آج بھی ان شہداء کا خون موجود ہے، تو وہاں پر ہمارے قدم پڑیں تو ان کی بے حرمتی ہے، اس لیے ہم لوگ وہاں پر نہیں گئے۔ یہاں پر ہمیں جبل احد بھی پورا نظر آ رہا تھا۔ یہ نہ صرف مدینہ منورہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، غزوہ احد کی قربانیوں اور سچے شہداء کے خون سے سینچی ہوئی ایک ایسی تاریخی وادی ہے جس کی یاد ہر مسلمان کے دل میں تازہ ہے۔ یہ پہاڑ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر شمال کی طرف واقع ہے۔ یہ ایک طویل سرخ مائل چٹانی سلسلہ ہے جو مشرق سے مغرب تک تقریباً 7 کلومیٹر لمبائی پر پھیلا ہوا ہے۔ احد کا مطلب ہے ایک یا اکیلا۔ اسے احد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مدینہ کے دیگر پہاڑوں کے برعکس کسی دوسرے پہاڑی سلسلے سے جڑا ہوا نہیں ہے، میدان میں بالکل الگ تھلگ اور اکیلا کھڑا ہے۔ جبل احد کے دامن میں ایک مسجد بھی موجود تھی جسے مسجد الفس کہتے ہیں، اور اس کو مسجد احد بھی کہا جاتا ہے۔ جب جنگ کے دوران حالات ناسازگار ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل احد کی کھائی کی طرف لے گئے۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر بیٹھ کر ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ یہاں پر بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی کہ وہاں پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے تھے، 2 نفل ہی سب لوگ پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام اسی پہاڑی کھائی کے اندر لے کر گئے تھے، جہاں پہاڑ کی چٹانوں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک موجود ہے، لیکن اب حکومت نے یہ بند کر دیا، تو یہاں پر جب لوگ اوپر چڑھتے ہیں تو وہ نیچے گر کر فوت بھی ہو جاتے ہیں یا زخمی بھی ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے حکومت نے یہ جو اب یہاں تک پہنچنے کا رستہ ہے وہ بند کیا ہوا ہے۔ اس جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہوا۔ اس میں کل 70 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش فرمائی۔ جبل احد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد سے جو محبت تھی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ ایک اور مشہور حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ خوشی اور وجد سے ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک پاؤں اس پر مارا اور فرمایا، اے احد تھم جا، کیونکہ تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ بعد میں حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے شہادت کا رتبہ پایا۔ شہدائے احد کے قبر کے بالکل سامنے ایک بہت بڑی اور خوبصورت مسجد الشہداء تعمیر کی گئی۔ جبل رماتہ یعنی تیر اندازوں کے ٹیلے کو محفوظ کیا گیا، جہاں چڑھ کر زائرین پورے میدان کا نقشہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے گزرتے ہوئے وہ جگہ دیکھی جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک اکاؤنٹ ہے۔ یہ کوئی روایتی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے جو انہوں نے خود کھلوایا تھا، بلکہ یہ ان کے قائم کردہ ایک وقف کا نتیجہ ہے جو پچھلی 14 صدیوں سے مسلسل چل رہا ہے اور جدید دور میں باقاعدہ ایک قانونی اور مالیاتی نظام کی شکل اختیار کر گیا ہے۔
یہاں پر آ کے ہم لوگوں نے البیک بھی ٹرائی کیا، جو کہ بہت فیمس ہے پوری دنیا میں۔ یہاں پہ مختلف سٹالز موجود تھے، لیکن جتنا رش یہاں پر تھا اور کہیں بھی کسی بھی سٹال پر نہیں تھا، اور یہاں کے آرڈرز بھی بڑھتے ہی جا رہے تھے، جو کہ صرف ایک دن کی تعداد پر تھے۔ مدینے میں 4 دن کیسے گزر گئے معلوم ہی نہیں ہوا، اور واپسی کا دن آ گیا۔ جب انسان مسجد نبوی کے میناروں، ہریالی اور خاص طور پر گنبد خضرا کو الوداع کہتا ہے تو دل پر ایک عجیب سی مہر لگ جاتی ہے۔ مسجد نبوی پر آخری بار سلام پیش کرتے وقت جو آنسو بہتے ہیں، ان میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ یا اللہ، یہ میری زندگی کی آخری حاضری نہ ہو۔ مدینہ چھوڑنے کا دکھ کسی پیارے سے بچھڑنے کے دکھ سے بڑھ کر محسوس ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اپنے دل کا ایک حصہ یہاں پر چھوڑ آئی ہوں۔ ایسی کیفیت میری مکہ سے نکلتے ہوئے تو نہیں تھی، شاید مدینہ آنے کی خوشی کی وجہ سے تھی، لیکن ہوٹل سے ایئرپورٹ جانے تک کا سفر میں نے کیسے گزارا، یہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ مدینہ سے واپسی پر مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک انسان کو اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ گناہوں سے دوری، نمازوں کی پابندی اور اخلاق میں جو نرمی وہاں پیدا ہوتی ہے، انسان اسے اپنے ساتھ پاکستان لانے کی کوشش کرتا ہے۔ دل میں یہ عزم ہوتا ہے کہ اب اپنے ملک میں رہ کر بھی اس پاکیزہ طرز زندگی کو برقرار رکھنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مدینہ سے پاکستان واپسی جو ہے وہ صرف ایک جسمانی واپسی ہوتی ہے، روح تو ہمیشہ کے لیے اسی شہر میں رہ جاتی ہے۔ میں نے اس ویلاگ کو ایک عام اور ایز یوزول ویلاگ کی طرح نہیں بنایا، جس میں جس جگہ پر بھی گئی ہوں وہاں کی خوبصورتی کی بات کروں کہ یہ بھی بہت اچھی مسجد ہے، بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، بڑے اچھے فانوس یہاں لگے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بھی بات میں نے اس ویلاگ میں نہیں کی ہے، وہ آپ کو ویڈیو میں دیکھ کے ہی نظر آ رہا ہوگا کہ کسی بھی مسجد کی یا کسی بھی جگہ کی خوبصورتی کے بارے میں۔ اس میں نے ہر جگہ کی تاریخی اہمیت آپ کو بتائی ہے، قرآن کے حوالے سے بھی، حدیث کے حوالے سے بھی، اور میں نے کوشش کی ہے کہ جو واقعات جس ڈیٹ کو یا جس طرح پیش آئے ہیں اسی طرح میں بیان کروں۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف کر دے، آگے مجھے ہدایت عطا فرمائے اور آگے میری رہنمائی فرمائے کہ میں اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکوں۔ امید ہے کہ پاکستان سے مکہ اور مکہ سے مدینہ اور مدینے سے پاکستان جاتے ہوئے جتنی بھی انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے، آپ جب انشاءاللہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ آپ جب ان جگہوں پر جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے۔ امید ہے آپ کو میرا ویلاگ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔